وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، جیسے کوئی انسان غصے یا غم میں ہوتا ہے ایسے چہرے پر آثار تھے۔ آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے پھر خطاب کیا اور فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بھلی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو۔ مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور میں قبول نہ کروں۔ یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دعا مانگو میں قبول نہ کروں، تم سوال کرو اور میں اس کو پورا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو میں تمہاری مدد نہ کروں۔ بس اتنا آپ نے ارشاد فرمایا اور ممبر سر نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے جب میری امت دنیا کو بڑا سمجھنے لگے گی، یعنی دنیا کی وقعت اور عظمت اس کے دل میں آ جائے گی، تو پھر اسلام کی وقعت اور عظمت دلوں سے نکل جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی۔ اور فرمایا کہ جب آپس میں سب و شتم یعنی گالی گلوچ شروع کر دے گی تو پھر اللہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اگر ہم آج اپنے عمل پر غور کریں تو چاہے اسلام پر عمل کرنے والے ہوں یا اسلام کا نام لینے والے ہوں، عمل نہ کرنے والے ہوں، ہم سب کا حال ایک ہی ہو چکا ہے۔ اگر ان دو حدیث مبارکہ کو ہم اپنی زندگی کے سامنے رکھ لیں تو یقین جانیے کہ ہمیں اپنی حالت کا اندازہ ہو جائے گا۔ آج ہم کیوں پس رہے ہیں، آج کیوں ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں، ہماری پریشانیوں کی اصل وجہ کیا ہے، ان دو احادیث مبارکہ میں بڑے صاف طور پر آپ نے بیان فرما دیا۔ آج دنیا کی عظمت وقعت ہمارے دلوں میں ہے، اسلام کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے عہدوں کے لیے، وقتی طور پر آسائشوں کے لیے اور نام و نمود کے لیے ہم اسلام کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں، کیونکہ وقعت ختم ہو گئی نا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا کہ دنیا کی وقعت اور عظمت جب آئے گی تو اسلام کی وقعت ختم ہو جائے گی، گر جائے گی۔ تو آج یہی ہو رہا ہے، ہمارے زوال پذیر ہونے کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اسلام کو، اسلام کی احکامات کو پس پش ڈال دیا۔ جہاں ہمارے معاملات میں کوئی اسلام کا حکم آ جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ اسلام کے خلاف ہے، تو ہم فوراً اس میں تعویلیں شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے؟ تعویلیں، اور پھر سب و شتم ایک دوسرے کو کرنا۔ سیاست کا میدان تو ہم سب کے سامنے ہے کیسے ہو رہا ہے، نہ بڑے کی تمیز، نہ چھوٹے کی تمیز، نہ پڑھے لکھے کی تمیز، نہ عام بندے کی تمیز، نہ اپنے کی نہ پرائے کی، بس گالی گلوچ کا بازار گرم ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اثرات ہماری مسجدوں میں، ہمارے دینی حلقوں کے اندر بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اختلاط ہمارا آپس میں ہے، ہم آپس کے اندر اختلاط اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم فرق نہیں کر رہے کہ نیک کون ہے، بد کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے۔ بس ہم دنیا کی اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے اور تعلقات کی بنیاد پر ایک دوسرے کو ترجیح دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم سب خلط ملط ہو گئے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آج کراچی والوں کی اردو زبان خلط ملط ہے۔ کیسے ہے؟ یہاں ہر زبان کا بندہ آ کر بس گیا۔ اب بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح اردو جانتے ہوں گے، ورنہ ہم جو اردو بولتے ہیں یہ مکس اچار ہے، یہ ادھر ادھر کی زبانوں کے لفظ بھی اس میں مکس ہو گئے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ سارے آباد ہو گئے، سارے ایک جگہ اکٹھے ہو گئے،
ایک ہی زبان بولنے لگے، تو جن کو اردو نہیں آتی تھی انہوں نے اردو سیکھی، تو کچھ اپنے الفاظ کچھ دوسروں کے الفاظ وہ ملا کر ایک اردو زبان ہم نے بنا لی۔ حالانکہ حقیقت اگر دیکھی جائے، اردو کی اصل کتابیں اٹھائی جائیں یا اردو اصل بولنے والوں جو علاقے ہیں خاص اردو بولنے والے ان کی زبانوں کو دیکھا جائے تو ہماری بول چال میں ان کی بول چال میں بہت فرق نظر آئے گا۔ بالکل ایسے ہی آج اسلام والوں نے بھی یہ حال کر لیا کہ ہم نے کفار سے اتنا اختلاط کیا کہ ہم نے غلط صحیح کی پہچان کو ختم کر دیا، حق اور باطل کی پہچان کو مٹا دیا۔ پھر مسلمانوں میں آپس میں اتنے تفرقہ بازیاں ہو گئی، اتنا توڑ ہو گیا کہ ہم اسلام کی جو سنت چیزیں ہیں اس کو ہی ہم بھلا بیٹھے۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت ہے کر لیں گے، یعنی وقت نہیں ہے ہمارے دل کے اندر، اس کی عظمت نہیں ہے کہ سنت ہے، یعنی کہ یوں ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کام سنت ہے تو ہم شوق سے کریں، تڑپ کر کریں، اس کو للچا کر کریں کہ سنت ہے اب تو کرنا ہی ہے۔ اور ہمیں جب پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں یہ سنت، ہم کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جو ہماری عادت بنی ہے یہ ہماری بے حسی ہے، ہماری بے حسی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے حقوق ہم پر لازم کیے ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، دوسرے حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو اللہ کی طرف سے فرائض ہیں ہم پر، جو اللہ تعالیٰ کے حق ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن دونوں حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اتنے رحیم کریم ہیں کہ اللہ کے جو حق ہیں اللہ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے اور اللہ چاہیں گے تو پکڑ کریں گے، اور اللہ چونکہ کریم ہے رحیم ہے تو غالب امکان یہ ہے کہ اللہ جب معاف کرنے پر آئیں گے تو انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن دوسرے حقوق ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں اس میں سارے داخل ہیں، ساری مخلوقات داخل ہیں۔ مثال کے طور پر راستے سے ہم جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا کوئی کتا ہے جو گرمی کی وجہ سے بلبلا رہا ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، اس کی زبان باہر آ رہی ہے۔ اگر ہم نے اس کی پیاس کا انتظام نہیں کیا تو قیامت کے دن اس کتے کے بارے میں بھی ہم سے سوال ہوگا۔ یہ حقوق العباد کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب ہمارے سامنے آ گیا اس کا پیاسا ہونا، اس کی تڑپ، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ ایک عورت جو پیشہ ورانہ طوائف جس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے پیشے سے منسلک ہو رہنے والی، صرف اس بنا پر اس کی اللہ نے مغفرت فرمائی کہ اس نے کتے کو دیکھا جو بہت پیاسا تھا، پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر تھی اور اس کو پانی کنویں پر تھا، پانی نہیں پی پا رہا تھا، پانی نیچا تھا، تو اس عورت نے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل پر اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اگر اس عمل پر پوچھ نہیں تو پھر مغفرت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مغفرت ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایسے باتیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کی فکر کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف جو ہے پانی کہیں رکھ دینا کافی نہیں، بلکہ جب جب کوئی ایسا واقعہ سامنے آ جائے تڑپ کر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اب یہ تو میں ایک کتے کے حقوق بیان کر رہا ہوں، ہماری حالت تو یہ کہ ہم انسانوں کے حقوق کے اندر بڑی بڑی کوتاہیاں کر رہے ہیں۔ پھر انسان تو اشرف المخلوقات میں سے ہے، اس کے تو حقوق بہت زیادہ انسانیت کے ناطے، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، انسانیت کا احترام دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر انسانیت کے بعد اس سے بڑا حقوق کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا حق الگ ہے۔ وہ ایک شخص جو ہے سفر کر رہا تھا، دوران سفر اس نے ایک بزرگ کو دیکھا، بارش تھے، اللہ والے تھے، وہ ایک بستر گدڑی تھا ان کے پاس، میلا کچیلا سا اسی میں بیٹھے تھے اور اللہ اللہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ تو وہ شخص جو ہے مسافر تھا، تاجر تھا، وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بزرگو اللہ نے ایسی کون سی نعمتیں دی جس پر شکر ادا اللہ کا کر رہے ہو؟ کیا دیا ہے؟ گھر تمہارے پاس نہیں ہے، بستر میلا کچیلا ہے، سفر راستے میں پڑے ہو، کس بات پر شکر ادا کرتے ہو؟ تو بزرگ ایک دم بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے مجھے یہ دی ہے وہ یہ دی کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا۔ اس کے بعد دوسری بڑی نعمت اللہ نے یہ دی کہ مجھے اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور تیسری مجھے نعمت اللہ نے یہ دی کہ مجھے اللہ نے تندرستی عطا فرمائی،
اور چوتھی نعمت اللہ نے مجھے یہ دی کہ اللہ نے میری زبان کو ذکر کرنے کی نعمت عطا فرمائی۔ تو اتنی بڑی نعمتیں مجھے ملی ہیں، تو کیوں میں اللہ کا ذکر کروں، کیوں نہ میں اللہ کو یاد کروں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی صدقہ کریں، نماز پڑھیں، نفل تو کیوں پڑھیں، کوئی وجہ تو ہو نا۔ ہم 2 رکعت شکرانے کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو تب پڑھتے ہیں جب ہم کو کوئی نعمت ملتی ہے، تو بغیر ظاہراً جب تک ہمیں کوئی اضافی چیز نہ ملے تو ہم نماز بھی شکرانے کی نہیں پڑھتے، صدقہ بھی ہم خوشی میں اسی وقت کرتے جب خوشی مل جائے تو، حالانکہ یہ تو معمول کا حصہ ہے۔ ہمیں ہر وقت ہی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نعمتیں بے شمار ہمیں مل رہی ہیں۔ تو آج جس طرح حقوق اللہ ادا کرنے کے لیے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ حقوق العباد سے زیادہ اہم حقوق اللہ ہیں، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر کسی بندے کا حق میرے ذمے میں باقی رہ گیا تو پھر میرے پاؤں اس وقت تک ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ اس کے حق کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کو بتلا رہا ہوں۔ آپ نے بہت 5 چیزیں بیان فرمائی نا، اس میں سے ایک چیز یہ تھی کہ دوسروں کا حق، ایک انسان بہت نیک ہوگا، بہت ساری نیکیاں اس کے پاس ہوں گی، لیکن صرف اس وجہ سے وہ پھنسا رہے گا کہ لوگوں کے حقوق اس پر ہوں گے۔ جہاں اس کی اللہ تعالیٰ ترازو میں اس کی نیکیوں کو ڈالیں گے، نیکیاں اس کی بڑھ جائیں گی، وہ خوش ہو رہا ہوگا میری نیکیاں بڑھ گئیں، لیکن جیسے ہی وہ خوش ہوگا فوراً ایک حقدار آ جائے گا، اللہ فلاں موقع پر اس نے مجھے گالی دی تھی اور میں نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، لہذا اس گالی کا بدلہ مجھے چاہیے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا ہاں بندے اس کو جواب دے۔ اللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ اگر تیرے پاس کچھ نہیں ہے تو اپنی نیکیوں میں سے اس کو دے دے، تو اس کی نیکیاں اس کی گالی کے بدلے دے دی جائیں گی۔ اتنے میں ابھی وہ خوشی ہوگا کہ تھوڑی سی گئی ہیں، باقی تو بچ گئی، دوسرا حق لینے والا آ جائے گا، یہاں تک کہ آتے رہیں گے اپنا حق مانگتے رہیں گے، اور اس بندے کی نیکیاں کم ہوتے ہوتے نیکیاں ختم ہو جائیں گی، صرف برائیاں رہ جائیں گی۔ اب وہ اللہ کی طرف دیکھے گا اور رحم کی اپیل کرے گا، اللہ آپ تو بڑے کریم رحیم ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ بعض احادیث کے اندر، واقعات کے اندر یہ کہ نہیں معاف ہوگا، اور بعض واقعات میں یہ بھی ہے کہ جب اس کے حقوق لوگ لے جائیں گے نیکیاں، اب وہ عاجزی کرے گا تو اللہ اس عاجزی کی بنیاد پر اللہ اس کو بھی معاف فرما دیں گے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب تک حقوق العباد ادا نہیں ہوں گے جان نہیں چھٹے گی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ملک شام میں تھے، سفر تھا آپ کا، وہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، پڑھاتے بھی تھے، تو وہاں پر جو ہے حدیث لکھتے تھے قلم سے، آپ کا قلم خراب ہو گیا، قلم ملا نہیں آپ کو، ایک دوسرے ساتھی سے قلم لے لیا آپ نے، بھئی قلم عاریتاً دے دو، میں اس سے اپنی کام کروں گا، جب جاؤں گا شام سے اپنے گھر کی طرف جاؤں گا تو آپ کو دے دوں گا، عاریتاً لے لیا، ادھار لے لیا۔ اللہ کی شان، کام کرتے رہے، ذہن سے بات نکل گئی، سفر پورا ہوا، واپس جانے کا ارادہ کیا گھر، اپنا سامان مادہ گھر چلے گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے تو سامان کھولا، اور سامان کھولتے ہی نظر پڑی اس قلم پر، فوراً خیال آیا کہ یہ قلم تو میرا نہیں ہے، یہ تو میں کسی سے عاریتاً لیا تھا میں نے، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ جاتے ہوئے واپس دے دوں گا، اور یہ میں نے واپس نہیں کیا۔ ملک شام کی طرف دوبارہ اسی وقت سفر کا ارادہ کیا اور واپس آ کر اس بندے کو قلم دی۔ یہ ہے حقوق العباد۔ ایک معمولی قلم کتنی قیمتی چیز ہے بھائی، آج کل کے زمانے کے اندر 5-10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500 روپے، بس قلم کتنا مہنگا ہے۔ اس زمانے میں تو وہ لکڑی کے قلم ہوتے تھے، وہ تو خود بھی انسان بنا لیتا ہے، تو لیکن چونکہ عاریتاً لیا ہوا تھا، تو چونکہ اس سے کہا تھا واپس کروں گا، تو واپس نہیں کر سکے، تو سفر کر کے دوبارہ قلم دینے کے لیے گئے۔ ہم ان ائمہ کے ماننے والے ہیں، ہم ان ائمہ کے واقعات پڑھ کر سن کر اپنی زندگی کو صحیح کرنے والے لوگ ہیں، تو آج ہم کس راستے پر نکل گئے؟ ہم مسجد میں چپل ہماری گم ہو جائے، ہم کسی کی بھی پہن کر نکل جاتے ہیں، اور کیا سوچتے ہیں میری گم ہوئی ہے تو میں بھی کسی کی لے جاؤں، ایسی پڑی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں چپل گم ہو جائے تو ایسے ہی کسی کی نہیں پہنیں گے آپ، جب تک کہ پوری مسجد خالی نہ ہو جائے۔ اب پتہ چلا کہ کوئی مسجد میں نہیں ہے، اب چپل کوئی رہ گئی تو اب پہنے، لیکن اگر کسی کے ہوتے ہوئے اگر جا رہے ہیں تو اندیشہ ہے کہ جو بندہ ہے اس کی ہو۔ اگر یہ اندیشہ موجود ہے اور آپ پہل کر چلے گئے تو آپ نے حق تلفی کر دی، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ نے دوسرے کے ساتھ زیادتی کی، فائدہ کیا ہوا؟ جب آپ اس زیادتی والے سے حق مانگیں گے تو آپ سے زیادتی کر جس سے آپ نے کیا وہ بھی حق مانگنے کے لیے آپ کے پاس آ جائے گا۔ یہاں تک کہ فرمایا اگر کوئی تمہیں تھپڑ مار دے
تو اس سے بدلہ لینا جائز ہے، لیکن معاف کر دو تو اللہ کو معاف کرنا پسند ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینا ہو اور بدلہ لیتے ہوئے آپ نے اس کو تھپڑ مارا، لیکن اس کو اتنی شدت سے مارا جتنی شدت سے اس نے نہیں مارا تھا، اس نے ہلکا مارا تھا، آپ نے زور سے مارا، چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جب کسی پر ظلم ہوتا ہے، اس کو جب اختیار ملتا ہے تو کہتا ہے اب میں بتاؤں گا، یہ انسانی فطرت ہے، اور وہ پھر بڑھ کر آگے بدلہ لیتا ہے اور زیادتی کر جاتا ہے۔ یہاں یاد رکھیے حدیث مبارکہ یہ مفہوم واقعہ، یہ فقہی مسئلہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ اگر کوئی تھپڑ کا بدلہ لیتے ہوئے بھی اگر ظلم کرنے والے کی شدت سے بڑھ کر اس کو تھپڑ مارے گا تو اب یہ ظالم خود بن جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی تم نے زور سے کیوں مارا، اس نے ہلکا مارا تھا، تم نے زور سے کیوں مارا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاف کیا کرو، اس لیے کہ ممکن ہے بدلہ لینے میں تم خود ظالم بن جاؤ، تم ظالم بن جاؤ، تو ظالم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ظالم کی دعائیں عرش تک نہیں جاتی ہیں، ظالم کا دنیا کے اندر بھی کوئی ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، ظالم کی نجات بھی آسان نہیں ہے جب تک کہ ظلم کا بدلہ نہ ہو جائے، اور کسی پر ظلم کرنے کے بعد اس سے معافی مانگنا بہت ہی مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ اگر معاف نہیں کرے گا تو وہ ظالم نہیں کہلائے گا، معاف نہ کر کے قیامت کے دن بدلہ چھوڑے گا تو قیامت کے دن تک تمہارا معاملہ لٹکا رہے گا۔ اس لیے ہمیں حقوق العباد میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو شکر کرنے والا دل عطا فرماتے ہیں، ذکر کرنے والی زبان عطا فرماتے ہیں، اور تکالیف پر صبر کرنے والا بدن عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خیر اور بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے۔ تین باتیں ہیں، شکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والے شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان اور تکلیف پر صبر کرنے والا بدن، یہ تین نعمتیں اللہ جس کو عطا فرماتے ہیں اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور زبان سے نہیں دل سے بھی ادا کرنا چاہیے، اور دل سے شکر تب ادا ہوگا جب ہماری زبان پاک ہوگی، غیبت سے، بہتان سے، برائیوں سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے، گالی گلوچ سے زبان پاک ہوگی تو ہم اللہ کا شکر زبان سے ادا کریں گے تو دل بھی ہمارا شکر ادا کرے گا، اور جب زبان بھی شکر کرے گی، ذکر کرے گی اور دل بھی شکر کرے گا تو یقیناً جب اللہ حالات بھیجیں گے تو صبر کرنے کی ہمت بھی آ جائے گی، اللہ صبر والا بدن بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔